معراج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سلسلہ نبوت کی معراج کو سلسلہ آدم سے شروع ہوا، سلسلہ نبوت کی معراج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ اس نبی کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کے بارے میں خدا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توجہ ہے نا جناب؟ میں نے آپ کو رب عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ یہ اس نبی کا جشن ہے جس نبی کو میرے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دیا۔ یہ اس نبی کا جشن ہے جس نبی کو خلق عظیم کا مالک بنا کے دنیا میں بھیجا۔ یہ تمام یتیموں کا، تمام غریبوں کا، تمام فقیروں کا، توجہ ہے، تمام امیروں کا، تمام بادشاہوں کا، تمام فقیروں کا ملجا و مأویٰ ہے۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کو آدم بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو فرشتوں کا استاد جبریل آقا و مولا کہہ کے بلواتا ہے۔ ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ قدر محترم، اس نبی کی آمد کے سلسلے میں آج جہاں قصر ابو طالب میں سرکار سید الانبیاء کا جشن منایا جا رہا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جشن کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کروں جن کا تعلق جشن سے ہے کہ ہم جشن کیوں مناتے ہیں، میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا میلاد منانا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے کہ نہیں، اس کو کس حد تک منانا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ضروری باتیں ہیں کہ نہیں؟ جتنے ہیں آپ بولتے رہیں، بار والے جانے اور ان کی اپنا مقدر جانے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ بسم اللہ جی، شیرازی صاحب یہ آمد ہو گئی، جناب بسم اللہ سرکار۔ ایک دفعہ مولا نے بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت سے نوازے۔ ایک دفعہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی صلوات پڑھ لے محمد۔ چند ایک باتیں شیرازی صاحب میں تاکہ کچھ ماحول بن جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، میلاد کو منانے کا فائدہ کیا ہے، اور میلاد کس کس نے کہاں کہاں منایا۔ آج کل بڑے فتوے اور بہت زیادہ بحث چل رہی ہے نا کہ میلاد منانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، میلاد کس نے منایا، یہ نبی کے زمانے میں نہیں منایا جاتا رہا، تو ان کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک نبی نہیں، میں 5 نبیوں کا میلاد بیان کر سکتا ہوں، اور جس آدم کی تم اولاد ہو، جس کی وجہ سے تمہیں بنی آدم کہتے ہیں، آدم کے جسم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے جب اس میں روح پھونکی، اہتمام اس کے لیے یہ کیا کہ میں فرشتوں جب اس میں روح پھونک دوں
اس وقت اس کے جشن کو اس طرح منانا، فَقَوْ لَهُ السَّاجِدِينَ، اسے سجدہ کرنا۔ اس زمین پر سب سے پہلا جشن نبی کی آمد پہ فرشتوں نے منایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے منایا۔ کسی کو جرت ہے کوئی فتویٰ لگائے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا کہ آدم کو؟ وہ کیا تھا؟ وہ آدم کی آمد کی خوشی تھی۔ آدم کے آنے پر اللہ کو اتنا ناز ہوا، اتنا فخر ہوا کہ کہا کہ اس طرح کا رنگ بنا دو کہ کائنات میں پھر ایسا رنگ بن ہی نہ سکے۔ یہ تھا پہلا میلاد جناب آدم علیہ السلام کی آمد پر فرشتوں کو سجدہ کروا کے یہ جشن کا سما باندھا۔ پھر جناب عیسیٰ ابن مریم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ان کی آمد کے سامان ہونے لگے۔ غلطی سمجھ آتی ہے کہ پنجابی نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ابھی دنیا میں آنا تھا، اس کی ماں کے لیے احترام کیوں ماں کی عزت کی جاتی رہی کہ اس میں سے ایک نبی نے آنا تھا، ایک رسول نے آنا تھا، اور اہتمام اپنے گھر میں کیا ان کے رہنے کا۔ کیوں کیا؟ ان کی حفاظت کا بندوبست کرنے کے لیے ایک نبی کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی لگانے کے بعد مریم پروان چڑھنے لگی، آسمانوں سے من و سلوہ اور کھانے آتے تھے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کہاں سے کون لے کے آتا ہے؟ میں تو تالا لگا کے جاتا ہوں۔ اس وقت جناب مریم نے کہا یہ اس وہی بھیجتا ہے جس نے مجھے اور تجھ کو خلق کیا۔ یہ اہتمام کس کے لیے تھا؟ کہ اس کے بطن سے ایک نبی نے آنا تھا۔ توجہ ہے نا؟ پھر اہتمام کیا، اور وہ کھجور کا کھانا، اور چند ہی گھنٹوں میں سرکار کی آمد کا سبب بننا، اور سبب بننے کے بعد نبی علیہ السلام کا تمام اس بستی میں رہنے والوں کے لیے اعلان کرنا کہ آج وہ آ گیا ہے جس کی ماں پر تہمتیں لگاتے تھے، آج وہ اپنی ماں کی تہمتوں کو دور کر کے تمہیں اپنی آمد کی اطلاع دے گا، اور جب اطلاع دے دے تو پھر اس کی آمد کا جشن منانا۔ جناب محمد مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین، امی مکی مدنی عربی کرشی لبتہی تہامی سید العرب والعجم، عشرین شریفین کریمین کے پاک نانا، ان کی جب بھی ہم نے توصیف مسجدوں میں سنی ہے تو یہی سنی ہے، نہ منجی تھی نہ بسترہ تھا، اور جس کے گھر میں منجی بسترہ نہ ہو اس کی آمد پہ اس کا چچا 200 اونٹ قربان کرتا ہے۔ تیرے گھر میں تو زیادہ سے زیادہ 10,000 کی چلو مٹھائی بٹ جاتی ہوگی، میرے نبی کی آمد پہ کیسر و کسرا کے محلات کے کنگرے ٹوٹے، زمین میں وجد آیا، آسمان پر ستاروں نے انگڑائیاں لی، چاند جھکا، سورج نے اپنی کرنیں مدھم کی، کیونکہ آج آمنہ کے لال کی آمد ہے۔ آج آمنہ کے لال کی آمد ہے، اس کی آمد ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام جو ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا سرکار ماہ و سال دن شب و روز تو میں نے گنے نہیں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کائنات میں جب سے یہ تخلیق ہوئی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اسے بنتا دیکھ رہا ہوں، اسے سنورتا دیکھ رہا ہوں، پھولوں کو کھلتے دیکھ رہا ہوں، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا یہ نخلستان دیکھ رہا ہوں،
میں نے جنات کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے حیوانات کا زمانہ بھی دیکھا ہے. توجہ ہے. میں ہر ماہ سال کو گزار رہا ہوں. ہر 70,000 سال کے بعد ایک سر عرش ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. سرکار میں نے وہ ستارہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب میری عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے. تو میرے پاک محمد مصطفیٰ سرور کونین نے اپنے پیشانی سے امامہ ہٹایا تو وہی ستارہ جب جبریل کو نظر آیا نا تو اس وقت جبریل قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ میں آپ کے بھی سچ گئے اور آپ کے خالق پہ بھی باری. یہ نبی محترم وہ ہے جن کی آمد پہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عقیقے کے طور پر 200 سرخ رنگ کے اونٹ ذبح کیے اور پوری وادی پتہ مکہ کی پوری بستی کے لیے اعلان کیا تھا. امیر بھی آئے کھائے، غریب بھی کھائے. جس محمد مصطفیٰ کی آمد پر اتنا اہتمام ہو اس کو پرورش کے لیے کسی بادیہ نشین کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کسی غیر ماں کا دودھ پیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کے بغیر کسی کا دودھ نہ پینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ معصوم غیر معصوم سے غذا نہیں لیتا. معصوم غیر معصوم سے غذا نہیں لیتا. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معصوم تھے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کسی غیر سے کیسے غذا لیتے مگر یہ اہتمام کیا کہ جس کو دریا میں پھینکا گیا، پانی میں چلایا گیا، جب وہ پھر امن میں ہو گیا تو پھر اس کی مادر کو سامنے حاضر کر کے 70 عورتیں تھی بیٹھی ہوئی، ان میں سے جب اپنی ماں کے سینے سے لگے تو ماں کا دودھ پی لیا. حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی کے یہ اعلان کیا یہ قیامت تک کے لیے علامت بن گئی ہے کہ معصوم غیر معصوم سے غذا نہیں لیتا. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے وہ اجزام جناب ابو طالب کے گھر میں گزارے کہ کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا، پینا بھی ابو طالب کے گھر کا. جب ابو طالب کے گھر سے نبی غذا لے لے کے پلتے رہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد بھی معصوم تھے اور جس سے وہ غذا لے رہے تھے. جناب نبی محترم نے ابو طالب کے گھر سے غذا لے یہ بات قیامت تک کے لیے عیان کر دی. خبردار ابو طالب کے اوپر کوئی ایسا لفظ نہ بولنا کیونکہ ابو طالب میرا مربی ہے. ابو طالب میرے مربی نہیں، دین اسلام کے مربی ہیں، اللہ کی کتاب کے مربی ہیں. اور جو محمد مصطفیٰ کا مربی ہو وہ اسلام کا مربی، جو اسلام کا مربی وہ قرآن کریم کی آیات الہیہ کا مربی. تو اب اس کے لیے اگر کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرے تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ عمران جناب عمران وہ ہیں جنہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہی جو دن گزرا ہے اس دن کو جناب حضرت ابو طالب نے جناب خدیجہ اور محمد مصطفیٰ سرور کونین کا نکاح پڑھا. اور نکاح کے جو لفظ ہیں میرے محترم معزز اور محتشم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا مگر اپنا ٹائم جو ہے وہ میں اپنا پورا کر رہا ہوں. جناب حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور جناب حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح 70 کتابیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ نکاح محمد مصطفیٰ اور خدیجہ الکبریٰ کا جناب حضرت ابو طالب جناب عمران نے پڑھا تھا. اور جب نکاح شروع ہوا تو حضرت نے جو لفظ جو حضرت کے منہ سے لفظ نکلے ہیں جو روایات میں آتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم خلیل اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں سے پیدا کیا. پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری
صفا و مروہ، ہم صفا و مروہ کے بیٹے ہیں، کعبۃ اللہ کی چابی ہمارے گھر میں ہے، وہ یہ کوئی کافر نفر